إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تعریف، توصیف، کبریائی، بڑھائی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. خود اپنی کتاب مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنی بابت تعارف دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. بے شک تمہارا وہ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش. پھر وہ اللہ، پھر وہ رب عرش پر مستوی ہو گیا. اسی طریقے سے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے اپنی بادشاہت کے بارے میں بیان فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک. بڑی بابرکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ و مطہرہ پر کہ جن کی پیروی کا حکم قرآن مجید کے اندر آیا. اللہ کا فرمان ہے: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. کہ رسول یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے تم اسے لے لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں منع کر دے تم اس چیز سے رک جاؤ. اسی طریقے سے ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا کہ جس کی اتباع کی جائے، ایسا بنایا کہ جس کی پیروی کی جائے، ایسا بنایا کہ جس کے نقش قدم پر چلا جائے، ایسا بنایا کہ جس کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالا جائے، تو وہ واحد شخصیت، واحد کردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کا فرمان ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے بہترین نمونہ، نموذج یا پھر آئیڈیل کہہ لیجئے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. حاضرین گرامی، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، موضوع ہے منہج سلف کا تعارف. منہج سلف کا تعارف. منہج سلف یہ ایک ایسی گہری بات ہے کہ جسے میں اس ایک خطبے میں گھیر نہیں سکتا. اس کے لیے وقت بھی درکار ہے، ایام بھی درکار ہے. لہذا ایک مختصر سا تعارف میں آج آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ سلسلہ جب جمعہ رہے گا میرا تب تک جاری و ساری رہے گا. تو حاضرین گرامی، منہج سلف، منہج یہ عربی کا لفظ ہے. عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے روشن راستہ،
واضح ہدایات بینات یا پھر ایسا روشن راستہ جس کی مکمل وضاحت ہو چکے ہو اس کو منہج کہتے ہیں. اور سلف اس سے مراد الاصحاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ والتابعون تابعین کرام و اتباع التابعین اور تابعین کرام کی اتباع کرنے والے ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اور جو صحابہ تابعین تابعین کی اتباع کرنے والے ہیں قیامت کے دن تک ان کے راستے کو ان کی روش کو منہج سلف کا راستہ یا پھر منہج سلف کہا جاتا ہے. حاضرین گرامی یوں تو دین پر عمل کرنے کے لیے ہمارے معاشرے ہماری بستی ہماری سوسائٹی میں کئی ایک تحریکات چلتی ہیں کئی ایک مسالک ہیں اور کئی ایک فرقے بنے ہوئے ہیں جیسا کہ قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون. یہ وہ فرقے ہیں جو کچھ ان کے پاس ادلہ ہے یعنی ان کی اپنی بنائی ہوئی دلیلیں ہیں وہ اسی پر خوش ہیں. کوئی اپنے حنفی مسلک کو لے کر خوش ہے تو کوئی اپنے حنبلی مسلک کو لے کر خوش ہے کوئی اپنے مالکی مسلک کو لے کر خوش ہے تو کوئی اپنے شافعی مسلک کو لے کر خوش ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. یہ ڈھونڈنا نہیں چاہتے کہ وہ راستہ کون سا ہے جس پر گامزن رہنے کا اللہ نے حکم دیا. یہ تلاش کرنا نہیں چاہتے کہ وہ راستہ کون سا ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گامزن رہنے کا حکم دیا. یہ اپنی زندگی کو اس روش پر اس ڈگر پر یا اس راستے پر لانا ہی نہیں چاہتے جس راستے پر چلنے کی بات کتاب و سنت کر رہے ہیں. اور یہ وہ راستہ ہے جسے کتاب و سنت نے خود متعارف کروایا. وہ راستہ منہج سلف ہے. منہج سلف ہے. سلف کا راستہ یہ واحد راستہ ہے جو کامیابی کامرانی والا راستہ ہے. سلف کا راستہ یہ وہ واحد راستہ ہے جس کے اندر آدمی کو اپنے دین کے لیے امان ہے آدمی کو اپنے دین کے لیے امن ہے. یہ واحد راستہ ہے منہج سلف. اس کے علاوہ جتنی فکری اور تناظراتی تحریکیں چلی ہیں یا پھر کئی مسالک بنے ہیں ہر ایک کے اندر کھوٹ ہے خامی ہے. واضح طور پر اگر ساری دنیا میں یہ جو مسالک ہیں یا مذاہب ہیں یا تحریکیں ہیں ان پر ایک دائرہ نظر ڈالی جائے تو یہ آپ کو کھوٹے سکے لگیں گے. حنفیوں کے اندر شافعیوں کو لے کر اتنا تعصب ہے کہ بغداد میں ان کے درمیان جنگیں تک ہوئی. حنفیوں کے اندر شافعیوں کو لے کر اور شافعیوں کے اندر حنفیوں کو لے کر اتنا تعصب ہے کہ یہ اپنے گھر کی بیٹی ادھر نہیں دیتے یہ اپنے گھر کی بیٹی ادھر نہیں دیتے. اتنا تعصب ہے. یہ تعصب اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا جس راستے پر چلنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا. انہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا جس راستے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. انہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا جس راستے کا ذکر کتاب و سنت میں ہے. آپ قرآن مجید اٹھا لیجئے صریح قرآن مجید کے ادلہ کے اندر کہیں آپ کو یہ حکم نہیں ملے گا کہ آپ حنفی بنو شافعی بنو مالکی بنو حنبلی بنو. صریح کتاب و سنت کے اندر کہیں آپ کو یہ حکم نہیں ملے گا کہ آپ دیوبندی بنو بریلوی بنو. کہیں آپ کو یہ حکم نہیں ملے گا کہ آپ سلسلہ قادریہ سے جڑ جاؤ سلسلہ چشتیہ سے جڑ جاؤ یا نقشبندیہ یا سہروردیہ سے جڑ جاؤ. کہیں بھی آپ کو یہ بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر نہیں ملے گی. اگر ملے گی تو کون سی بات ملے گی؟ یہی کہ آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے پیروی کرنی ہے صحابہ کے دین پر قائم رہتے ہوئے تابعین کے دین پر قائم رہتے ہوئے اتباع تابعین کے دین پر قائم رہتے ہوئے. اور یہی منہج سلف ہے. یہی منہج سلف ہے. قرآن نے واضح طور پر اعلان کر دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دے راستے کو
ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لے۔ مومنین کون مومنین؟ امام ابن جریر الطبری مفسر ہے، 310 ہجری میں غالباً ان کا انتقال ہوا۔ اپنی تفسیر الطبری کے اندر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ المؤمنون سے مراد هو الاولون، وہ پہلے لوگ یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مراد ہے۔ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واضح ہو گئی۔ حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے اندر اعلان کیا، الا هل بلغت، خبردار ہے صحابہ کیا میں نے نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ کہتے ہیں بلا شہیدنا، کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین کو پہنچا دیا، آپ نے دین کو پہنچا دیا۔ پھر صحابہ اسی دین پر گامزن رہے، اور قرآن کی یہ آیت وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کو چھوڑنا، گویا صحابہ کے راستے کو چھوڑنا ہے، صحابہ کے راستے کو چھوڑنا ہے۔ اور دیکھیے کون سے صحابی تھے جو حنفی تھے، کون سے صحابی تھے جو مالکی تھے، کون سے صحابی تھے جن کی اپنی الگ فکر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ کر کس نے اپنے لیے ایک نیا راستہ، ایک نئی فکر یا ایک نئی تحریک اٹھائی؟ کسی نے بھی نہیں اٹھائی۔ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے طریقے پر گامزن تھے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کے شاگردین تابعین بھی جب آئے تو تابعین کے آنے کے بعد تابعین کے دور میں کئی ایک فرقے اٹھے، جہمی، معتزلی، قدری، تقدیر کا انکار کرنے والے اٹھے، اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار کرنے والے اٹھے، اور اعتزال اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے اٹھے، خوارج جنہوں نے صحابہ کو کافر کہہ دیا۔ ایسے ایسے فرقے تابعین کے دور میں، صحابہ کے دور میں اٹھے۔ تو اس وقت بھی صحابہ کی نصیحت یہی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، کن عالما، کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ عالم بنو، او متعلما، یا پھر شاگرد بنو، یا پھر طالب علم بنو، ولا تکن بین ذلک امعاتا، لیکن کسی کی تقلید کرنے والا مت بنو، کسی کی تقلید کرنے والا مت بنو۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، کہتے ہیں لا تقلدوا دینکم الرجال، تم اپنے دین میں کسی آدمی کی پیروی نہ کرو، پیروی کسی آدمی کی نہیں کرنی ہے، بلکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے کی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، اسی پر گامزن رہنا ہے، اسی پر چلنا ہے، جس پر صحابہ چلے، جس پر تابعین چلے، جس پر تبع تابعین چلے، اور ان کے اصول پر جو اس راستے پر گامزن ہے، یہی راستہ منہج سلف ہے، یہی راستہ منہج سلف ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کے اندر منہج سلف کے تحفظ کو لے کر اس قدر سختیاں تھی کہ دیکھیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اپنے دین میں فَإِنَّ الْعَالِمَ، اگر عالم ہے شخص، اگر عالم ہے فَإِنِ اهْتَدَى، عالم ہونے کے باوجود وہ شخص ہدایت پر ہے، وہ شخص ہدایت پر ہے، فَلَا تُقَلِّدُوهُ دِينًا، تو اپنے دین میں اس کی پیروی مت کرو۔ سبحان اللہ، یہ سختیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عالم ہونے کے باوجود اپنے دین میں اس کی تقلید نہیں کرنا ہے، بلکہ دین وہی ہے جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں ہے، دین وہی ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا، دین وہی ہے جس پر تابعین تھے۔ تابعین سے ایک بات یاد آ گئی، صحابہ کے جانے کے بعد صحابہ کے جانشین اگر کوئی بنے تو کون بنے؟ کون بنے؟ تابعین بنے۔ صحابہ کے جانے کے بعد صحابہ کے جانشین اگر کوئی بنے تو کون بنے؟ تابعین بنے۔ یہ تابعین بھی اپنی زندگی میں اپنے شاگردوں کو یہی نصیحت فرماتے تھے۔ اسی لیے امام الدارمی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر عامر الشعبی رحمہ اللہ کی
ایک روایت منقول کی، ابن مغول عامر الشابی رحمہ اللہ کی شاگرد ہے۔ ابن مغول سے عامر الشابی رحمہ اللہ کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو لوگ اگر تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلائیں، ما حدثوک ہؤلاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلائیں، فخذ بھی، تو اس کو لے لو، تو اس کو لے لو، وما قالوه برأیہم، وما قالوه برأیہم، اور جب یہ بات اپنی رائے سے کرنے لگے، فألقیہ فی الحش، تو اسے کچرے کے ڈھیر میں ڈال دو، تو اسے کچرے کے ڈھیر میں ڈال دو۔ حسن درجے کی روایت، اتنا سخت دین تھا، دین پر عمل کرنے کے لیے اتنے قوانین، اتنے ضوابط بنائے گئے تاکہ آدمی اپنے دین میں سلامتی کو اختیار کرنے والا ہو جائے، آدمی اپنے دین میں صحیح طریقے پر چلنے والا ہو جائے، آدمی اپنے دین میں صحیح نقش قدم پر عمل پیرا ہو جائے۔ اسی لیے یہ قوانین، یہ ضوابط بنائے گئے کہ کسی ایک شخص کی مطلق تقلید نہیں کی جا سکتی، کسی ایک شخص کو سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا پیرو نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ اس جماعت کے ساتھ قدم بقدم یا ان کے نقش قدم پر چلنا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ سَبِيلًا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم ان کے راستے کی پیروی کرو جنہوں نے ہماری جانب رجوع کیا، تم ان کے راستے کی پیروی کرو جنہوں نے ہماری جانب رجوع کیا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اب اس کی تفسیر میں مفسر قرآن امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلک من سلک، دیکھو ان کا راستہ اختیار کرو جنہوں نے راستہ اختیار کیا، من تاب من شرکہ، جنہوں نے اپنے شرک سے توبہ کر لی، جنہوں نے اپنے شرک سے توبہ کرنی، یعنی ایک اللہ کی عبادت میں لگ گئے، ایک اللہ کے عابد بن کر ہو کر رہ گئے، جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی اللہ کی بارگاہ میں کوئی شرک والا عمل نہیں کیا، توبہ کرنے کے بعد، یعنی صحابہ مضبوطی سے توحید پر قائم تھے، من تاب من شرکی، جنہوں نے اپنی شرک سے توبہ کر لی، ان کے راستے پر چلو، ورجع الی الاسلام، جو اسلام کی طرف لوٹ آئے، یعنی صحابہ ان کے راستے پر چلو، واتبع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، ان کے راستے پر چلو۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بدعات ہے، خرافات ہے، اس کا اصل سبب ہی یہی ہے کہ آج ہم منہج سلف پر گامزن نہیں ہیں، آج ہم منہج سلف پر گامزن نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارے پاس خرافات ہیں، بدعات ہیں، 11ویں چھلے چھٹی کئی ایک چیزیں ہیں جو اس کا دین اسلام کے اندر ذرہ برابر نام و نشان نہیں ہے، کئی ایک چیزیں، غیر اللہ کے سامنے جھکنا، غیر اللہ کے سامنے جانا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ کی خاطر بکرے کاٹنا، نظر و نیاز کرنا، یہ جو تمام تر چیزیں ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم منہج سلف پر گامزن نہیں ہے۔ 800 ہجری کے ایک مورخ گزرے ہیں، علامہ مخرزی رحمہ اللہ، اپنی کتاب الموارد کے اندر وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ وَأَصْلُ كُلُّ بِدْعَةٍ فِي الدِّينِ، وَأَصْلُ كُلُّ بِدْعَةٍ فِي الدِّينِ، دین کے اندر ہر بدعت کی اصل یہ ہے کہ انہوں نے البعد عن کلام السلف، انہوں نے سلف کے کلام سے دوری اختیار کر لی، انہوں نے سلف کے کلام سے دوری اختیار کر لی۔ دوری اختیار کرنے کا سبب یہ ہوا کہ آدمی درگاہ والا ہو گیا، ورنہ صحابہ کے دور میں درگاہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دوری اختیار کرنے کا سبب یہ ہوا کہ آدمی قصے کہانیوں کا ہو کر رہ گیا، جب اسے حدیث سنائی جاتی ہے تو بالکل انجان ہو جاتا ہے۔ ہاں ایسی بھی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس
قدر انجان ہے، اسے تو وہی قصے، وہی جھوٹے قصے منظور ہے جو لوگ اسٹیجوں پر ٹہر کر بیان کرتے ہیں کہ قبر میں ہے دھوبی تھا عبد القادر جیلانی کا. منکر نکر آئے پوچھنے لگے سوال، من ربو کا حدیث کہتی ہے جب یہ معاملہ ہوگا تو آدمی تھرا جائے گا، تھرا اٹھے گا. اگر صحیح عمل کیا ہوگا تو صحیح جواب دے گا، لیکن جب فرشتے منکر نکر یہ آ کر سوال کریں گے من رب کا، تو گھبراہٹ میں ہولناکی میں کہے گا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں تو کچھ نہیں جانتا. اگر آدمی صحیح عمل نہیں کیا ہوگا تو اس کا یہ جواب ہوگا. اور یہاں پر قصے کہانیاں انہوں نے قبروں کے اندر کیمرے فٹ کیے، یا پھر قبروں کے اندر بھی ان کے سفیر ہے کہ وہاں کا عالم اٹھا کے انہیں یہاں سنانے آئے ہیں. قبر میں مردہ دفن ہے، عبد القادر جیلانی کا دھوبی تھا، فرشتے آئے اس سے پوچھے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو جواب دیا مجھے نہیں معلوم، میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. پوچھا گیا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں عبد القادر جیلانی کے کپڑے دھونے والا دھوبی ہوں، دھوبی ہوں. اور ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر طریقے پر گامزن تھے، قبرستان سے ذوالنورین تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان اگر گزرتے تو اس قدر رو دیتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. یہ خوف تھا، ڈر تھا قبر کا آنے والی زندگی میں جوابات دینے کا. یہاں پہ تو اتنا ہی ہو گیا کہ قبر میں جو دھوبی تھے دھوبی بن کے بولو، نہیں پھر وہاں پہ اگربتی لگانے والے تھے، منکر نکر آئے تو بولو میرے کو کچھ بھی نہیں معلوم، میں خالی اگربتی لگاتا تھا. اعوذ باللہ من ذلک. دین کا انہوں نے یہ عالم کر دیا، دین کا انہوں نے یہ عالم کر دیا، اس قدر تباہ و برباد کر دیا. حتیٰ کہ ایک واقعہ تو ایسا گزرا ہے، تلنگانہ ہی کا واقعہ ہے، کرنول کے آس پاس کا کوئی گاؤں ہے غالباً، وہاں پر 1 لاکھ میں جنت کے اندر 100 گز پلاٹ کی رسید دی جا رہی رجسٹریشن کے ساتھ. واہ، یہاں تک معاملات پہنچ چکے ہیں لوگوں کی. وجہ یہی ہے کہ سلف کی راستے پر، سلف کی پیروی پر یہ لوگ گامزن نہیں ہیں. علامہ مقریظی کا کہنا یہی تھا کہ اصل کل بدعت فی الدین، دین کے اندر جو تمام تر بدعتیں آئی ہیں اسی وجہ سے آئی ہیں کہ انہوں نے البعد من کلام سلف، سلف کے کلام سے انہوں نے دوری اختیار کر لی، سلف کے کلام سے انہوں نے دوری اختیار کر لی. والانحراف، اور یہ مڑ گئے، انحراف کر گئے، ہٹ گئے ان اعتقاد صدر الاول، صدر اول کا جو عقیدہ تھا اس سے یہ لوگ مڑ گئے. یعنی صحابہ کا جو عقیدہ تھا وہ آج کے مسلمان کا عقیدہ نہیں. صحابہ کو خوف اور امید تھی تو اللہ سے، آج کے مسلمان کو خوف ہے تو شیطان سے، امید ہے تو ہر چھپا و دستار والے ہاتھ میں تسبیح لپٹے، ہر مکار سے آج ہر شخص کو امید ہے، اکثر و بیشتر کو امید ہے. یہ مسئلہ ہو چکا ہے. اولاد کے لیے زکریا علیہ السلام اللہ کی دربار میں آئے تھے، اور آج کا مسلمان کسی اور کے دربار میں اپنے لیے اولاد کی فریاد کی گہار لگاتا ہے. یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہو چکا ہے، یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہو چکا ہے. وجہ یہی ہے کہ یہ منہج سلف کو جانتے ہی نہیں، بالکل غیر متعارف. ان کے لیے منہج سلف بالکل ایک انجان راستہ ہے، روش ہے. جبکہ صحابہ، تابعین، اول صدر اور اس کے بعد آنے والے تمام لوگ جنہیں سلف الصالحین کہا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام اسی راستے پر گامزن تھے، اسی راستے پر گامزن تھے. اسی لیے ان کے دین کے اندر اس قسم کا کوئی فساد نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے مٹھی میں ہاتھ ڈالے تو وہ سمندر کے اندر ہاتھ نکلا، کشتی گر رہی تھی سیدھی ہو گئی. ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا. کیوں؟ یہ منہج سلف کے اوپر گامزن تھے، یہ منہج سلف کے اوپر گامزن تھے. امین القادری نامی ایک شخص ہے، اس کی اس بات پر بڑی ہنسی آتی ہے، ممبر پر بیٹھا ہے اور جھوٹ پر
القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے بارے میں یہ وہ بزرگ شخصیت تھی، یہ وہ مایہ ناز شخصیت تھی جنہوں نے بدعتیوں کے قلعے گمے کر دیے۔ ان کی کتاب اٹھائیے، غنیۃ الطالبین، مرجیہ، جہمیہ اور ہر وہ قسم خوارج کے تک کے انہوں نے نام شمار کر رکھے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں، گمراہ ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی کتاب اٹھا کر پڑھیے۔ یہ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے جنہیں وہ اپنا پیرانے پیر کہتے ہیں، ان کی کتاب کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے اور پڑھیں گے نہیں کہ ان کی تعلیمات حقیقت میں ہے تو ہے کیا۔ ان کی کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہی حقیقی منہج سلف ہے، وہی حقیقی منہج سلف ہے۔ اس میں درس ہے اتباع رسول کا، اس میں درس ہے صحابہ کی پیروی کا، اس میں درس ہے تابعین کی پیروی کا، اس میں درس ہے اتباع تابعین کی پیروی کا، اس میں درس ہے سلف صالحین کے راستے پر گامزن رہنے کا۔ ایسے بزرگ اور مایہ ناز شخصیت کے بارے میں یہ لوگ قصے کہانیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ ماں کی گود میں تھے تو اچھل کے سورج کے اندر چلے گئے، اچھل کے سورج کے اندر چلے گئے۔ حالانکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اس قسم کی بات اپنے لیے نہیں کی، انہوں نے اپنی پوری تمام زندگی میں اس قسم کی بات اپنے لیے نہیں کی۔ یہ ان پر اور ان کی ماں دونوں پر جھوٹ ہے، جس کو قیامت کے دن یہ بولنے والا اٹھائے گا جو ان پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ یہ گمراہیاں منہج سلف سے دوری پر ہیں۔ آئیے جانیے کہ منہج سلف ہے تو ہے کیا، اس پر گامزن رہنا ہی میرے اور آپ کے دین کے لیے سلامتی والا معاملہ ہے، سلامتی والا عمل ہے۔ لہذا اسی کو اختیار کیجیے، اسی پر گامزن رہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ایک اللہ کے سامنے ہمیں جھکنے والا بنائے، ایک اللہ سے مانگنے والا ہمیں بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دل میں توحید کو راسخ کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توحید سے آشنا کرا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہر گھر کو توحید سے آباد کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا